سب سے پہلے مجھے میرے بڑے بھائی نے کال کی ہے تو مجھے کہتا ہے بھابھی کی ادھر ہے. میں کہا وہ لانگ مارچ پہ ہیں. کہتا تو میری کال لائن پہ رکھ تو دوسرے نمبر سے نا فون کر. تو بیٹی نے کال کی, کہہ رہی ابا فون بزی جا رہا ہے. آفس گیا ہوں تو باہر ہی وہ امتحان صاحب بھی سب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی مجھے کنفرم کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو آفس چھوڑنے جاتے تھے نا تو اترتی تھی تو وہ اندر چلی جاتی تھی, مطلب وہ مڑ کے دیکھتی بھی نہیں تھی ہمیں. لاسٹ ڈے یہ ہوا ہے, ہم اس کو چھوڑنے گئے ہیں نا تو اتر کے اس نے کہا ہے کہ بیٹا میں نا جلدی آ جاؤں گی, خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین, ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا اور اس کے اندر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اندر ہماری ساتھی رپورٹر جن کا نام صدف نعیم ہے وہ شہید ہو گئی ہیں. اور شہادت کے بعد جو ہے اس وقت میں ان کے گھر میں موجود ہوں اور ایک کوہرام مچا ہوا ہے اور گھر والوں کی اتنی بری حالت ہے کہ بچوں کی اتنی بری حالت ہے, ان کے والدین کی اتنی بری حالت ہے کہ وہ بات کرنے سے بھی قاصر ہیں. اس وقت ہسبینڈ میرے ساتھ موجود ہیں نعیم صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صدف کیسی تھی. جی السلام علیکم نعیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس سارے واقعے کے بارے میں؟ سب سے پہلے آپ کو کس نے بتایا؟ سب سے پہلے مجھے میرے بڑے بھائی نے کال کی ہے تو مجھے کہتا ہے بھابھی کی ادھر ہے. میں کہا وہ لانگ مارچ پہ ہیں. کہتا تو میری کال لائن پہ رکھ تو دوسرے نمبر سے نا فون کر, اس کو پوچھ کی ادھر ہے. میں نے پھر بیٹی کو کہا, میں کہا بیٹا تاؤ کا فون آ رہا ہے, تاؤ کہہ رہے ہیں اماں کا پتہ کر کے بتاؤ کہ اماں کہاں پہنچی ہیں. تو بیٹی نے کال کی تو وہ کہہ رہی ہے ابا فون بزی جا رہا ہے. 5 منٹ مسلسل فون بزی جاتا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کا فون بزی جا رہا ہے. میں کہا تو مجھے بات بتا, بات کیا ہے؟ کہتا ہے یار اس طرح خبر چلی ہے کہ صدف منیر مطلب نیوز اینکر چینل 5 کی مطلب ایک طرح حادثہ ہو گیا ہے. کہتا ہے نام وہ صدف منیر لکھ رہے ہیں لیکن فوٹو بھابھی کی آ رہی ہے, نام کوئی اور چلا رہے ہیں. جی نام کوئی اور چلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فوٹو اس کی ہے. تو اس لیے وہ پوچھا, ابھی وہ مجھ سے یہ بات ہی کر رہے. تو میرا دوسرا بھائی اوپر بھاگا ہے. کہتے ہیں یار میں نے بھی اپنا اکاؤنٹ کھولا ٹویٹر کا تو یہ اس پر تو ویڈیو بھی آئی ہوئی ہیں, اس پر پکچر بھی آئی ہوئی ہیں, تو یہ دیکھو یہ کیا ہے. تو میں نے پھر کال کرتے وہ فون بزی جاتا رہا. میں مطمئن ہو گیا. میں کہ نہیں یار اس کا فون بزی جا رہا ہے, وہ کسی لائن پہ بات کر رہی ہے. تو اگر یہ حادثہ ہوتا تو اس کو فون بند مجھے ملے. تو میں کہتا میں آفس جاتا ہوں, میں ہمارے کو بات کرتا ہوں. میں آفس گیا ہوں تو باہر ہی وہ امتحان صاحب بھی سب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی مجھے کنفرم کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بچوں کو کیسے بتایا؟ بچوں کو پھر میں نے وہیں سے کال کر دی. خیر میں نے میری ہمت ہی نہیں تھی بچوں کو بتانے کی. تو میرے بھائی نے بھی وہ گھر کال کی اپنی مسز کو کہ بچوں کو حوصلہ دو, وہ واقعی مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کوئی ایسی انڈیکیشن آپ کو ایسے لگی ہو کہ مطلب شاید یہ جانے والی ہے, شاید میں آج آخری بار مل رہا ہوں, ابھی دوبارہ نہیں ملوں گا؟ ہاں یہ ہے کہ 15 سالوں میں نا وہ جب بھی ہم کٹھی جاتے تھے بچے آفس چھوڑنے جاتے تھے نا تو اترتی تھی تو وہ اندر چلی جاتی تھی, مطلب وہ مڑ کے دیکھتی بھی نہیں تھی ہمیں. تو اکثر وہ گھر آ کے بیٹی کہتی تھی کہ جب آپ چینل میں اترتی ہو نا آپ دید ہو جاتی ہو, آپ تو ہمیں دیکھتی بھی نہیں. لاسٹ ڈے یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے گئے ہیں نا تو اتر کے اس نے کہا ہے کہ بیٹا میں نا جلدی آ جاؤں گی, خدا حافظ. آپ کی بیٹی کی سالگرہ بھی تھی؟ جی میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی. صبح ناشتے کے ٹائم ہمارے بہت بحث ہوئی ہے ماں بیٹی میں. کہتی ہے ابھی 4 دن مزید چلنا ہے یہ لانگ مارچ, تو آپ نے کل کنٹینیو کر لیجیے گا. یہ کون سا اسلام آباد پہنچ جانا ہے, آپ آفس فون کر کے منع کر دیں کہ آج میری بیٹی کی برتھ ڈے تو میں نے نہیں آنا, میں کل سے کنٹینیو کروں گی. کہتی نہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میرا آج نہ دوبارہ انٹرویو ہو جائے. تو میری بیٹی ہنس کے کہتی ہے اماں ایک انٹرویو آپ کو خان صاحب نے دے دیا ہے, آپ کا جو چینل ہے اس کو بار بار تو تھوڑی انٹرویو دیں گے. تو ہنس کے کہتی کہ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو, جب اگر میں ایک دفعہ کنٹینر میں چڑھ گئی نا تو انٹرویو لیے بغیر میں نیچے نہیں اتروں گی. موت بلا رہی تھی ان کو اس جگہ؟ بالکل جی. تو پھر بیٹی نے کہا کہ ہمیں پھر کیا کرنا میرے برتھ ڈے کا. تو کہتی ہے اچھا میں بیٹا گجرانوالہ میں انکسٹری ہونا ہے خان صاحب کا, تو میں لاہور آ جاؤں گی. تو پھر میں نے پہلے اس کو منع کیا ہے. میں کہا بات سنو, تم صبح 12 بجے جا رہی ہو, رات کو 2 بجے واپس لاہور پہنچو گی, تھکی آ رہی ہوگی تو تم بیمار ہو جاؤ گی. تم اس طرح کرو وہی رہنا, واپس نہ آنا. کہتی نہیں میری بیٹی کی خوشی ہے تو میں اپنی بیٹی کی اپنی خوشی دیکھوں کہ میں اپنی تھکاوٹ دیکھوں تو میں آؤں گی واپس. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح واپس آئیں گی. ہم نے صدف کو جب بھی کام کرتے دیکھا ہے فیلڈ کے اندر, ہم نے بہت بہادر ان کو پایا, چاہے وہ سامنے کھڑی ہوں CTO کے یا وہ جس کے سامنے بھی کھڑی ہوں, وہ بہادری کے ساتھ جو ہے سوال کرتی تھیں, نہ وہ تھکتی تھیں. اور جس طرح سے ابھی بھی یہ واقعہ ہوا اس میں بھی 2 کلومیٹر وہ بھاگتی رہیں اور ان کے کوئی بھی جو میل جتنے بھی کولیگ تھے وہ تھک گئے. کیا عام زندگی میں بھی ایسی ہی تھیں باہمت؟ بہت باہمت تھی, تھکتی نہیں تھی. اگر رات کو لیٹ آئی ہے تو بچوں سے باتیں کرتے کرتے اگر اس کو 3 بھی بج گئی ہے نا تو وہ 3 بجے سونا ہے, وہ پھر 9 بجے اٹھ کے بیٹھ جانا. تو میں نے کہا نا میں کہ تم نے 12 بجے جانا اور تم 9 بجے اٹھ جاتی ہو. کہتی نہیں میں کہتا ہوں کہ بچوں نے ابھی نکل جانا ہے یونیورسٹی اور کالج,
تو میں ہم کٹھے بیٹھ کے ناشتہ کریں. تو وہ بچوں کو لے کر وہ بہت ہی کیئرنگ تھی, ہر وقت ٹینشن بچوں کی. کہتی تھی بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرے بچے کچھ ایسے عہدوں پر چلے جائیں کہ مجھے فخر ہو کہ یہ میری اولاد ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی کی ڈپینڈنٹ ہو. میں چاہتی ہوں اپنے ڈپینڈنٹ ہو, لوگ فخر کریں اور لوگ کہیں کہ یہ صدف کی اولاد ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب والدین جو ہے اولاد کو بڑا کرتے ہیں, پھر ان کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کا ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہمیں چھوڑ گئی ہے. مجھے تو ابھی لگتا ہے کہ ابھی وہ مجھے کال کرے گی کہ میں گھر آ گئی ہوں, باہر گیٹ کھولو. تو وہ اس کی عادت تھی کہ وہ چابی وہ پاس میں رکھتی تھی گیٹ کی, لیکن وہ کہتی میری گھر آ کر نہیں بتائیں میں گیٹ کھولوں. وہ جب گھر کے باہر آتی تھی مجھے فون کر دیتی تھی کہ میں نیچے کھڑی ہوں گی, گیٹ کھولو. پھر کبھی میں نے آنا, کبھی بیٹی نہیں ہے, کبھی بیٹی نے دروازہ کھولنا. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ مجھے کال کرے گی کہ آگے گیٹ کھولو. آپ کو ایک بات عجیب نہیں لگتی ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کا انہوں نے انٹرویو کر لیا تھا, دوبارہ کیوں وہ کرنا چاہتی تھی؟ کیا ان کو موت اپنی طرف بلا رہی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ بیٹی نے بھی کہا کہ اماں آپ نے کر لیا, اب آپ کو بار بار کا انٹرویو دے گا. تو کہتی نہیں, میں نے اسلام آباد جانے تک نا میرا ایک ٹارگیٹ ہے کہ میں نے کم از کم 6-7 انٹرویو کرنی ہے, کیونکہ اسلام آباد پہنچ کر نا مجھے موقع نہیں ملنا, راستے میں ہی موقع ملنے ہیں. تو میں نے اس کو نا کلک کرنا ہے ان موقعوں کو. تو نا پھر میں نے کیا میں کیا تمہیں نا کیا تمہیں عادت ہے, تم نا خام اپنی زندگی کو نا عذاب بنایا ہوا ہے. چھوڑو, تم نے ایک انٹرویو کر لیا بس کافی ہے, ٹھیک ہے. تم جب وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا نا, اس دن تم یہاں سے لاہور سے جا کے اسلام آباد کے بیٹھ جائے نا, تو ان کو تمہاری حاضری کو پتہ لگ جائے کہ یہ لاہور سے آئی ہے. صدف اگر آپ کے سامنے اس وقت آ جائیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شوق ہو جاؤں گا. مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی آ جائے گی میرے سامنے, لیکن مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ وہ شہید ہوئی ہے. تو شہادت ہر کس کو نصیب نہیں ہوتی. میں شاید نہیں, میں نے اور بچوں نے کو اتنا لائٹ لیا ہے کہ ہم تو اس کو مذاق کرتے تھے کہ تمہیں بولنا نہیں آتا, تم کہاں رپورٹنگ کرتی ہو, یہ باہر یہی چینل ہے جو تمہیں برداشت کر رہا ہے, ورنہ کہیں تم اچھے چینل میں جاؤ تو تمہیں برداشت بھی نہیں کرے گا. تو کہتی ہوتی تھی کہ کبھی میرے ساتھ باہر نکلو تو تمہیں پتہ چلے کہ میری کیا ویلیو ہے, لیکن کل وہ مر کر اپنی ویلیو بتا گا کہ میری کیا ویلیو ہے. ناظرین, انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے اور ہمارے لیے اس پہ کام کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں, ہماری ہی کلیگ تھیں, اور جتنی تکلیف ان کے گھر والوں کا اتنی ہی تکلیف ہمیں بھی ہے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی سالگرہ والے دن ہی ان کے موت کا دن جو ہے وہ مقرر ہو گیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.